پیش خدمت ہے بھوت اور شکاری کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ والد صاحب اپنی جوانی میں بہت دلیر آدمی تھے۔ بہت خواہش تھی کہ فوج میں داخل ہو جائیں، پر دادا جی نے اجازت نہیں دی۔ والد صاحب کی دادا جی سے منہ کھول کر بات کرنے کی ہمت تک نہیں تھی، تو بحث کیا کرتے۔ ادھر دادی نے بھی ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ بیچارے من مار کر ہی رہ گئے۔ لیکن کچھ وقت بعد ہی ان کے اس حتمی مزاج نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ گھوسٹ ہنٹر بننے کی شدید خواہش ہونے لگی۔ اسے وہ اپنا پیشہ تو نہیں بنا پائے، پر لڑک پن کی آوارہ گردی کا ایک اچھا خاصا حصہ اس شوق کو نظر ہو گیا۔ والد صاحب کے دل میں گہری خواہش رہنے لگی کہ کسی طرح جن بھوت سے ٹکراؤ ہو جائے، اگر کہیں کوئی روح مل جائے تو زندگی کامیاب ہو جائے۔ بھوت کس طرح کسی انسان کو اپنے قابو میں لے لیتے ہیں اور پھر وہ ان سے کسی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، یہاں تک کہ مر بھی جاتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے بےتاب رہنے لگے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے رنگ برنگی طلسمی کتابوں اور زائچوں بورڈ وغیرہ جمع کر لیے۔ دادی کے ہاتھ یہ سب چیزیں لگ گئی تو دادی جی سے اچھی حجامت بنوائی۔ دادا جی نے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، بہت گرم خون ہے تو کچھ کام کاج کرو، یہ سب بربادی نہیں، ہم تم سے زیادہ بہادر ہیں، ایک دو شیطانوں کو تو یوں ہی پٹک دیں گے، لیکن کہیں نہیں جاتے، نہ یہ سب تدبیریں جمع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دادا جی والد صاحب کو اپنے بہادری کے قصے گنواتے رہے، کس طرح فلاں روز انہوں نے چڑیل کی چوٹی پکڑ لی اور کس طرح جن کے جوتے جما دیے، پر والد صاحب بھی بڑے سرکش تھے، اس سب سے بے پرواہ رہے۔ دادا جی کے سامنے تو سر نہیں اٹھاتے، پر ان کے ہٹتے ہی اپنے منصوبوں میں مصروف ہو جاتے۔ کہیں کوئی دوست بتا دیتا کہ فلاں جگہ بھوتیا ہے تو وہیں چھان بین کرنے نکل جاتے۔ راتوں کو گھر سے دوست کے یہاں پڑھائی کا بہانہ کر کے بھوتیا کھنڈروں میں اس امید سے پڑے رہتے کہ کہیں تو کوئی بھوت پریت ملے، اور ہمیشہ ناکام ہی رہتے۔ یہ لڑک پن کی ناسمجھی تھی یا جوانی کا جوش، یہ وہ بھی کبھی سمجھ نہیں پائے، پر آخر میں یہی کیا کرتے تھے کہ انسان کو روحوں سے ہمیشہ دور ہی رہنا چاہیے۔ خیر، شہر سے باہر کچھ دور نواب کا ایک پرانا محل خالی پڑا ہوا تھا اور کھنڈر ہو چکا تھا۔ پورے شہر میں بدنام تھا کہ وہاں جناتوں کا بسیرا ہے، جو رات کے اندھیرے میں وہاں جاتا ہے بچ نہیں پاتا۔ والد صاحب بھی ناکامی کا منہ دیکھ دیکھ کر تھک چکے تھے، لہٰذا سوچا اب اسی محل کا رخ کرا لیا جائے۔ موقع کی طاق میں رہنے لگے۔ ایک دن وہ موقع انہیں مل ہی گیا۔ رات ہو گئی تھی، پر دادا جی کا گھر پہ پتہ نہ تھا۔ دادی کو کسی دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے نکل پڑے۔ رات کا وقت تھا، پر پورا خاندان سو رہا تھا اور پورا چاند نکلا ہوا تھا۔ اس میں چمک کم اور پیلا پن زیادہ تھا، ماحول ڈرونا سا ہو رہا تھا۔ والد صاحب شہر سے نکل کر محل کی طرف جانے والی پتلی سی سڑک پر سائیکل پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ مانو سڑک کے دونوں طرف کے پیڑ جھک کر والد صاحب کو تک رہے ہیں، ہوا کے ہلکے جھونکے گالوں کو آ کر سہلا رہے ہیں۔ سائیکل بھی چرخ چوں کی آواز کے ساتھ ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ آخری منزل آ ہی گئی۔ والد صاحب سائیکل کھڑی کر کے محل کے اندر چلے گئے۔ محل کا اچھی طرح معائنہ کیا گیا، تہہ خانوں میں کھوج بین ہوئی، چبوتروں پر ٹہلا گیا۔ آخر میں جب کچھ عجیب نہ ہوا تو وہ نا امید دل سے باہر کی چار دیواری پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر دل کی نا امیدی دور کرنے کے لیے چار دیواری پر یہ جسم کو متوازن کر کے اچھل کود کرنے لگے۔ محل سے کچھ دور ایک گاؤں بھی تھا۔ رات ہونے کے بعد گاؤں کے لوگوں کی شہر کی طرف آنا جانا اس محل کے رستے میں پڑنے کی وجہ سے ہو گیا تھا، لیکن آج والد صاحب کو چاندنی کی پھیکی روشنی میں ایک آدمی سائیکل پر آتا دیکھا۔ انہیں اس طرح مٹر گشتی کرتا دیکھ کر وہ سائیکل سوار دھڑم سے گر پڑا اور سائیکل چھوڑ کر گاؤں کی طرف بھاگ گیا۔ والد صاحب بلانا چاہتے تھے، پر یہ سوچ کر چپ رہے کہ کہیں ڈر سے وہ آدمی اپنی جان قربان نہ کر دے۔ اس کے بعد والد صاحب کچھ دیر اور اس مری ہوئی چاندنی میں ہوا کھاتے رہے، پھر مایوس ہو کر گھر لوٹ آئے۔ اس رات شاید دادا جی گھر نہیں آئے۔ صبح والد صاحب نے دادا جی کو گھر میں بات کرتے سنا۔ کل رات میں گاؤں سے پرانے محل کے راستے سے آ رہا تھا
چار دیواری پر جن ناچ رہا تھا مجھے دیکھ کر سواری کی درکار کرنے لگا۔ میں بھی مضبوط دل کا ہوں، کوئی ایسا ویسا نہیں۔ اس کو ایک تھپڑ لگایا پر اس نے جھپٹ کر مجھے گرا دیا اور سائیکل ہوا میں اچھال کر غائب کر دی۔ اس لیے رات مجبوراً گاؤں میں قاری صاحب کے گھر گزارنی پڑی۔ والد صاحب یہ سب سن گزاری رات کا ماجرا سمجھ گئے تھے۔ تبھی دادا جی والد صاحب سے مخاطب ہوئے، بیٹا ہمارے جیسا کلیجہ نہیں ہوگا تمہارا، کل میری جگہ ہوتے تو گھوسٹ ہنٹری کا سارا بھوت اتر جاتا۔ والد صاحب سر جھکا کر کھڑے تھے اور دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.